جاپان دنیا میں قابل ذکر قوم نہیں تھا نیوکلیئر اٹیک سے پہلے. جب جاپان پر امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہوریز ایٹمی حملے کیے جس میں کئی لاکھ لوگ ایک ہی دن میں ہلاک ہو گئے اور ابھی تک وہ ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے. ان کی نسلوں میں بچے اب بھی کبھی کبھی معذور پیدا ہو رہے ہیں اسی نیوکلیئر ریڈیشن کے اثرات سے. لیکن کیا ہوا تھا؟ کیا وہ قوم ہار مان گئی تھی؟ اس طرح ہم میں سے بہت سے لوگ ہار ماننے کو سوچ رہے ہیں، کفر و شرک کو قبول کر رہے ہیں، سرنڈر کرتے چلے جا رہے ہیں. نہیں، اس قوم کی تاریخ کا ایک واقعہ یہ بتاتا ہے کہ جاپان کا جو بادشاہ تھا اس وقت بوڑھا شخص تھا. اس نے ٹوٹے پھوٹے ریڈیو اسٹیشن سے قوم کو خطاب کیا. ریڈیو اسٹیشن میں تاروں کو بہت مشکل سے جوڑا گیا تھا اور اس قابل بنایا گیا تھا کہ بادشاہ جاپان کی تقریر ریڈیو پر نشر ہو سکے. اور سب کے گھروں میں ریڈیو صحیح سلامت بھی نہیں تھے، تو ریڈیو جس کے گھر میں تھا اس نے چوراہے پر لا کر ریڈیو رکھ دیا اگر الیکٹرک کنیکشن مل سکا. اور سینکڑوں کی بھیڑ چوراہوں پر جمع ہو کر جاپانی قوم نے اپنے قائد کی تقریر سنی. وہ تقریر کل 7 منٹ کی تھی. ہمارے یہاں رات بھر کی تقریریں ہوتی ہیں اور نتیجہ 0 ہوتا ہے. شاہ جاپان نے 7 منٹ کی تقریر کی اور اس کے یہ جملے آب زر سے لکھنے کے لائق تھے کہ اس جاپان کے کنگ نے یہ کہا، مونارک نے، کہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کریں گے. آج ہم عہد کرتے ہیں کہ جاپانی وراثت کو دنیا کی سب سے شاندار وراثت بنا کر دم لیں گے. آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اجتماعی سربلندی کے لیے، میرے بادشاہ جاپان کے الفاظ کو ذرا غور کیجیے گا، اجتماعی سربلندی کے لیے اور قومی عزت و وقار کے لیے، فار دا نیشنل ڈگنیٹی اینڈ آنر، قومی عزت و وقار کے لیے ہم پہلے سے کہیں زیادہ محنت کریں گے، پہلے سے زیادہ قربانی دیں گے، پہلے سے زیادہ سادہ زندگی اختیار کریں گے اور اپنی کمائی کا ایک حصہ قومی ترقی کے لیے خرچ کریں گے. دیٹس اٹ. یہ تقریر تھی جاپان کے بادشاہ کی. جاپان کی لاکھوں کی تعداد میں آبادی نے ہاتھ اٹھا کر اپنے بادشاہ سے، اپنے اپنے شہروں سے، شہروں سے عہد کیا کہ آپ نے جو کہا ہے ہم آج ہی سے اس پر عمل کریں گے. پھر کیا ہوا؟ جاپان انڈسٹریل ملک بن رہا تھا اور معاشی اور اقتصادی اعتبار سے ترقی کر رہا تھا جب اس کے اوپر قیامت ٹوٹی. جاپان کی ملوں میں، انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں 8 گھنٹے مزدور کام کرتے تھے. مزدوروں کی یونینوں نے فیصلہ کیا بادشاہ کی تقریر کے بعد 24 گھنٹے کے اندر کہ اب ہم لوگ 12 گھنٹے کام کریں گے، 8 گھنٹے کی تنخواہ لیں گے اور 4 گھنٹے کی اپنی تنخواہ کو قومی خزانے میں جمع کریں گے تاکہ قوم کی تعمیر نو ہو سکے، زخمیوں کا علاج ہو سکے، مریضوں کا علاج ہو سکے، جو مکانات ٹوٹ گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ نئے سرے سے تعمیر ہو سکے، وغیرہ وغیرہ.
دیکھتے ہی دیکھتے جاپان دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن گیا. ایک کتاب لکھنی پڑی ایک امریکن مصنف کو جو بیسٹ سیلر قرار پائی. اس کتاب کا نام ہے جاپان نمبر 1. یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ قومیں ابھرتی ہیں بعض وقت بڑے حادثوں کے بعد، بڑے صدموں کو سہنے کے بعد، بہت بڑے چیلنجز کو فیس کرنے کے بعد. لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ قوم کو صحیح لیڈرشپ اور قیادت میسر آ جائے اور قوم اس قیادت کی قدر کر لے، اس قیادت کو پہچان لے. صرف ایک تقریر سن کر واہ واہ کر کے چلی جائے گی تو 200-500 سال تک جلسے ہوتے رہیں گے اور زوال کو کوئی روک نہیں سکے. دوسری مثال جرمنی جنگ عظیم میں تباہ ہو گیا، بدترین تباہی کا شکار ہوا. Not a single constructed structure was standing over there. ایک بھی بلڈنگ جرمنی میں صحیح سلامت نہیں تھی جنگ عظیم کے بعد. ہم اور آپ جن حالات کا رونا روتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں. پورا ملک کھنڈر بن گیا. پھر ایک بار داد دینی پڑتی ہے جرمن قوم کو کہ جرمنز نے اپنے کو منظم کیا اور ایک عزم کیا، ایک پختہ ارادہ کیا، قومی ارادہ. انفرادی ارادوں سے کام نہیں چلتا. قومی فیصلہ کہ ہم جرمنی کو دوبارہ تعمیر کریں گے. اور اب حالت یہ ہے کہ پوری مغربی یورپ کے کسی بھی مشین یا کار یا ٹیلی فون یا موبائل یا کسی بھی مشین پر اگر میڈ ان جرمنی لکھا ہوتا ہے تو دنیا کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ قیمت اسی کی ہو. ایک سند مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی مشین جرمنی میں بنی ہے تو وہ دنیا کی بیسٹ مشین ہو. یہ اس جرمنی نے کیا جہاں ایک مکان سے ہی سلامت نہیں رہ گیا. کس لیے کیا؟ قومی ارادے کی وجہ سے، قومی فیصلے کی وجہ سے. ہمارے ہاں جو حالات ہیں، میں اصل موضوع پر آتا ہوں، تیسرے نمبر پر. ان حالات کا بھی تقاضا ہے کہ آخر ہمارا کوئی قومی ارادہ اور قومی فیصلہ ہو، ایک قومی نصب العین ہو، ہمارا ایک اجتماعی گول، ایک مقصد، ایک ٹارگٹ ہو. اور اس کے لیے ہم کسی باشعور، سمجھدار، جرأت مند قیادت کی رہنمائی میں قدم بقدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہوں اور انہی چیلنجز کو اپارچونیٹیز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ چیلنجز ہی دراصل کسی قوم کے عروج کا سبب بنتے ہیں. شرط یہ ہوتی ہے کہ ان چیلنجز کے مقابلے کے لیے ایک صحیح لاہ عمل منتخب کیا جائے اور فوراً کام شروع کیا جائے.